بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ہم سورہ بقرہ کے ان رکوعات کا مطالعہ کر رہے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب فرمایا ہے، اور ان کو ان رکوعات کی جو شروع کی آیات ہیں ان میں دعوت دی گئی، اور اس کے بعد انہیں ایک ایک کر کے ان پر کی گئی نعمتوں اور ان کی طرف سے کی گئی ناشکریوں کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کو یا اس سے کچھ آگے تک سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 62 وہ آیت ہے جس سے بعض لوگوں نے یہ فساد یا فتنہ کھڑا کیا ہے کہ نجات اخروی کے لیے ایمان بالرسالت ضروری نہیں ہے، جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے۔ اب اس سے مراد یہ ہے جو لوگ ایمان لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، والذین ہادوا والنصارى، اور جو یہودی ہو گئے اور نصرانی، والصابئین، اور صابی وہ لوگ تھے جو عراق کے علاقے میں رہتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی بہت کچھ بگڑ گیا تھا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل بگاڑ کا شکار ہو گئی تھی، اسی طرح وہ بھی بگڑ گئے تھے، اور ان کے ہاں زیادہ تر ستارہ پرستی رواج پا گئی تھی۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور جو کوئی ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور یوم آخر پر، وعمل صالحا، اور اس نے اچھے عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ ظاہری الفاظ سے اگر دیکھیں تو یہاں ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے، اور اس سے اگر کوئی غلط مطلب نکالتا ہے تو اس کا پہلا اصولی جواب تو یہ ہے کہ بعض احادیث میں ایسے الفاظ بھی موجود ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل جنتہ، تو کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کسی عمل کی ضرورت نہیں؟ اصل میں کسی بھی حدیث کا مفہوم اخذ کرنے کے لیے پورے قرآن اور پورے ذخیرہ احادیث کو سامنے رکھنا ہوگا، کسی ایک جگہ سے کوئی نتیجہ نکال لینا بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ چھٹے رکوع کے آغاز میں یہ اصولی بات بھی بیان کی جا چکی ہے کہ سورہ بقرہ کا 5واں رکوع چھٹے رکوع سے شروع ہونے والے سارے مضامین سے ضرب کھا رہا ہے، جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن پر ایمان لانے کی پرزور دعوت کے الفاظ موجود ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتَ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر یا کافر نہ بن جاؤ۔ اب فصاحت اور بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بات بار بار نہ دہرائی جائے، اور یہ بات ہر جگہ انڈرسٹوڈ سمجھی جائے گی، اس لیے کہ ساری گفتگو اسی حوالے سے ہی تو ہو رہی ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ آیت جس کا اب ہم ذکر کر رہے ہیں، یعنی آیت نمبر 62، اس میں اپنے اپنے دور میں کے جو الفاظ ہیں وہ محذوف مانے جائیں گے، چھپے ہوئے مانے جائیں گے، یعنی ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فی ایامہم فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی نجات اخروی کے لیے اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے دور کے نبی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو بھی یہودی موجود تھے، جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، آخرت کو مانتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے، ان کی نجات ہو جائے گی۔ لیکن جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد ان کو نہیں مانا تو اب وہ کافر قرار پائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل حضرت عیسیٰ تک تمام رسولوں پر ایمان نجات اخروی آخرت میں نجات کے لیے کافی تھا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان نہ لانے والے کافر قرار پائیں گے۔
اس آیت میں اصل زور اس بات پر ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ کسی گروہ میں شامل ہونے سے نجات پا جاؤ گے۔ نجات کسی گروہ میں شامل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نجات کی بنیاد ایمان اور عمل صالح ہے۔ اپنے دور کے رسولوں پر ایمان لانا تو لازمی ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر عمل صالح نہیں ہے، نیک عمل نہیں ہے، تو نجات نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر آیا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، سورہ اعراف میں، اور ہر امت کے لیے ایک خاص معین مدت ہے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے فوت ہو گئے، ان پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ بعثت نبوی سے پہلے ایسے موحدین مکہ مکرمہ میں موجود تھے جو کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کر یہ کہتے تھے کہ اللہ ہم صرف تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جانتے نہیں کہ کیسے کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی اور فاطمہ بنت خطاب کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے والد زید کا یہی معاملہ تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ اے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، مگر نہیں جانتا کہ کیسے کروں۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہے، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر ہدایت فرما، اسی صراط مستقیم کی دعا کا جواب یہ قرآن حکیم ہے، اور اس میں سورہ البقرہ ہی سے احکام شریعت کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ فرض ہے، یہ تم پر لازم کیا گیا ہے، اور یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ تو اصل میں اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ یہاں بھی اسی فاسد عقیدے کا جواب جو اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ نجات تو ہمارے لیے ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمارا فلاں بزرگ سے تعلق ہے، ہم تو فلاں کے نام لیوا ہیں، فلاں سے ہمیں نسبت ہے۔ فرمایا بات یہ ہے کہ تمہارا کسی بھی قوم سے تعلق ہو، کسی بھی نبی کے تم ماننے والے ہو، اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے نبی کا جب تم اتباع کرو گے تب تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ دوسری بات، یا ایھا الذین آمنو، قرآن مجید میں جہاں بھی ایمان کا لفظ آیا ہے اس سے مراد صرف اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ قریش، یہود و نصارہ سب اللہ اور آخرت پر تو ایمان رکھتے تھے، یہ سب لوگ تو ملائکہ کو بھی مانتے تھے۔ اصل میں قرآن مجید میں جس جس جگہ بھی یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، یہ کہا گیا ہے، اس سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے۔ معلوم ہوا کہ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین آمنو، تو یہ ایمان بالرسالت ہی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ اور ایک اور سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں اختتام ہے اس موضوع کا جو آیت 40 سے شروع ہوا تھا، یعنی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ یہاں سے بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوا تھا، اور جو پہلی بات ان سے کہی گئی وہ آیت 41 کے بالکل شروع کے الفاظ تھے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کر دی ہے۔ کیا نازل کیا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن کس کے ذریعے نازل کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ اگر کوئی قرآن پر ایمان لانا چاہے تو کیسے لائے گا؟ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے گا، اس کے بعد ہی قرآن پر ایمان لائے گا، کیونکہ پہلے وہ حضور پر ایمان لائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، تبھی وہ اس بات پر بھی ایمان لا سکتا ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ گفتگو جو آیت 40 سے شروع ہو رہی ہے کہ اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام فرمائی، اور میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ وہ عہد کیا تھا؟ یہی عہد تھا نا جو توریت میں لکھا ہوا تھا کہ میں ایک آخر الزماں نبی بھیجنے والا ہوں جو پوری دنیا میں انصاف برپا کر دے گا، تم سب اس پر ایمان لانا۔ اب یہاں آیت 41 میں بھی اسی عہد کو یاد دلایا جا رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کر دیا، یعنی قرآن مجید، اور جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی تورات۔ تو آیت 40 اور 41 سے اس گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہاں آیت نمبر 62 میں اس موضوع کا اختتام ہے
کیا ہم یہ سمجھے کہ اس آیت کی وجہ سے اس حکم کو جو آیت 41 میں دیا گیا تھا ختم کر دیا گیا ہے؟ یعنی اب قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں رہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں رہی؟ حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے۔ باقی لوگوں کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ تمام لوگ جو اپنے اپنے دور کے انبیاء پر ایمان لائے، وہ سب لوگ اہل ایمان اور مسلمان تھے، ان سب کو ان کے اعمال کا جو انہوں نے اللہ اور یوم آخرت کے لیے کیے ہیں ان کا انہیں اجر دیا جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اس آیت سے ہرگز یہ مفہوم نہیں نکلتا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اور قرآن مجید پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص نجات پا سکتا ہے، یا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، نعوذ باللہ۔